جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا، بچوں کے اسکول میں شاید تم سے ملی نہیں ہے دنیا۔ جناب صدر غازی الدین میموریل، جناب صدر غازی الدین میموریل یہ 13ویں انٹر اسکول مباحثے میں ایوان کی رائے ہے کہ موجودہ دور حقوق انسانی کی پامالی کا دور ہے، اور میں اس رائے سے قطعی متفق نہیں ہوں، لہذا مخالفت میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صدر، سب سے پہلا بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوان نے یہ رائے آخر کس بنیاد پر قائم کر لی ہے کہ موجودہ دور حقوق انسانی کی پامالی کا دور ہے۔ صاحب صدر، میں ایوان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس دور میں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوئی ہے، پھر موجودہ دور کی تخصیص کیوں؟ بلکہ میں تو ایوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حقوق انسانی کے حوالے سے جو شعور، جو بیداری، جو تحریک اور جو حساسیت آج ہے، تاریخ انسانی کے کسی دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب صدر، تاریخ میں تو حقوق انسانی کا تصور تک نہیں ملتا۔ انسان کو غلام بناتا تھا، جانوروں کی طرح انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، حق صرف بادشاہ کا ہوتا تھا، رعایا کا کوئی حق نہیں تھا۔ جناب صدر، عالمی انسانی تاریخ کا وہ کون سا باب ہے، وہ کون سی تہذیب ہے، وہ کون سا جغرافیائی خطہ ہے جہاں عورتوں کا کوئی ایک بھی حق تسلیم کیا گیا ہو؟ لیکن آج دور حاضر میں تاریخ کے ان مظالم کے خلاف پوری دنیا میں شدت کے ساتھ تانیسی تحریک کا طوفان بپا ہوا ہے۔ جناب صدر، کیا آج سے پہلے تاریخ انسانی میں یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ دارالحکومت دہلی سے دور اڑیسہ کے جنگلات میں گزر بسر کرنے والے خانہ بدوش قبیلے کا کوئی آدیواسی، اور وہ بھی ایک عورت، کو ملک کے اعلیٰ ترین تاج و تخت کا مالک و مختار بنا دیا جائے؟ جناب صدر، تاریخ ان بدترین اور منحوس لمحات کو کیسے فراموش کر سکتی ہے کہ عام انسانوں کو سلطنت و حکومت تو کیا، زندگی اور صحت کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ جنگوں اور وبائی امراض کے دوران لاکھوں انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے اور حکومت کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن آج کورونا کی وبا کے دوران حکومت ہند نے مفتی کا مہم کے ذریعے تقریباً 1 بلین انسانوں کو اس مہلک بیماری سے تحفظ فراہم کیا۔ ہندوستان کے حکومت ہند کمیشن نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اس مہلک بیماری سے جان توڑ کوششیں کی ہیں۔ ہندوستان کے اعلیٰ ترین حقوق کمیشن نے انسانی حقوق کے حوالے سے جو عالمی، قومی اور مقامی سطح پر حکومتی اور غیر حکومتی تنظیم اور ادارے وجود میں آ چکے ہیں، جو مزدوروں، محنت کشوں، مجبوروں، طبقوں، بچوں، عورتوں، اقلیتوں، بیواؤں، بے روزگاروں اور بے سہاروں کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ جناب صدر، آج اگر کوئی عورت پر غلط نگاہ بھی ڈالتا ہے اور وہ عورت صرف یہ الزام عائد کر دے کہ وہ مجھے گھور رہا تھا، تو قانون کی نگاہ میں قابل ظلم سزا قرار دیا گیا ہے۔ آج ایک ننھا منھا بچہ پولیس کے پاس یہ شکایت درج کر دے کہ میرے والدین مجھے زد و کوب کر رہے ہیں، تو ایسے سنگدل افراد قانون کی نگاہ میں قابل ظلم سزا قرار دیا گیا ہے۔ جناب صدر، حقوق انسانی کے حوالے سے چند افسوسناک واقعات کے سہارے یہ ناکام کوشش ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے یہ ملک زناکاروں اور بدکاروں کے لیے جنت بن گیا ہے، لیکن جناب صدر، انہیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں ایک ڈھونگی بابا کے چولے میں ملبوس آسارام کو اس کے گنونے پاک کے جرم میں برسوں سے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ یہی وہ ملک ہے جہاں سیتا اور ساوتری کی ملک ہے جہاں ایک ثانی درندے دھننجے کو پھانسی کے تخت پر لٹکا دیا گیا۔ یہی وہ ملک ہے جہاں پسینے میں ڈوبے
آنے والے باپ کے بیٹے کو اعلیٰ ترین ملک کے اعلیٰ ترین سول سروس کا امتحان دے کر آئی ایس ٹاپر بننے کا حق حاصل ہے. لہذا جناب صدر میں ایوان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایوان اپنے اس خلاف حقیقت رائے کو لازماً تبدیل کرے.